کیا ہوا، کہیں نوکری ملی کیا؟ فرزانہ کچن کاؤنٹر پر سبزی بنا رہی تھی جب ان کی نظر اس پر پڑی۔ نہیں اماں، لگتا ہے قسمت ہی پھوٹ چکی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی فائل کو دیکھ کے بولا، جس میں اس کا اکیڈمک ریکارڈ تھا۔ ہمیشہ خود کو خوش قسمت سمجھنے والا، جس سے ہر چیز اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر ملی تھی، آج آزمائش کے اس مشکل وقت میں وہ ہمت ہار رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، جلد ہی تمہیں کوئی اچھی جاب مل جائے گی، فرزانہ نے اپنے اکلوتے ہوبرو بیٹے سے کہا جو صوفے پر سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ماں، نوکری ہے نہیں، اوپر سے 2 بہنوں کی ذمہ داری، ایک کا رشتہ تو ٹوٹ چکا وقت پر، شادی نہ کرنے کی وجہ سے کہیں دوسری کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ معظم فکر کیوں کرتے ہو، جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ نصیب تو خدا نے میرا بھی اچھا لکھا تھا ماں، مگر میں ہی نافرمان تھا۔ معظم اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اپنی کن پٹیاں سہلاتے ہوئے بولا، میں جان تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں جانتی ہوں۔ ہانیہ کو طلاق دے کر تمہیں کافی پچھتاوا ہے، مگر بیٹا وہ اس گھر کو وارث نہیں دے سکتی تھی، اور تم تو میری اکلوتی اولاد ہو، تمہاری اولاد دیکھنا تو میری بہت بڑی خواہش تھی۔ معظم نے ان کی بات پر ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا۔ دیکھیں یہ تو آپ جانتی ہیں نا کہ وہ اس گھر کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، بہت پیاری بچی تھی، مجھے تو آج بھی اتنی ہی عزیز ہے، معصوم سی، سب سے محبت کرنے والی، مگر اس کے عیب کے آگے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ جو سلوک کیا، شاید یہ سب اسی کا ہی صلہ ہے جو آج ہم اتنے پریشان ہیں۔ معظم نے رحمی سا مسکرا کے اپنی ماں کو دیکھا، جو کہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی خود کو قصوروار سمجھتی ہیں۔ اصل میں تو وہ کچھ جانتی ہی نہیں ہیں۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے ملنا تھا، کچھ ضروری کام تھا۔ وجاہت نے آفس پہنچتے ہی سب سے پہلا کام ڈاکٹر ناز سے بات کرنے کا کام کیا۔ وجاہت بیٹا، میں اس وقت شہر سے باہر ہوں اور یہاں مجھے کچھ دن لگ جائیں گے، کیا تم فون پر بتا سکتے ہو؟ ڈاکٹر کی بات سن کر وجاہت نے کچھ سوچتے ہوئے ہانیہ کی کنڈیشن ڈاکٹر سے ڈسکس کی۔ کیا تم شور ہو؟ جی بالکل ڈاکٹر، میں نے نور کو دیکھا تھا جب وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اس کی بھی بالکل یہی کنڈیشن ہوتی تھی، مگر وجاہت جیسے کہ تم نے بتایا کہ ہانیہ کا کہنا ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، اس نے اپنی پوری رپورٹس دیکھی ہے، تو ایسے سینسٹیو میٹر پر تم اس سے بات کر سکو گے؟ ہو سکتا ہے کہ اسے فوڈ پوائزننگ ہو، کیونکہ فوڈ پوائزننگ میں بھی متلی وغیرہ ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ بگڑتا ہے تو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ڈاکٹر کی بات وجاہت کی سمجھ میں اچھے سے آ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ ہانیہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ ہاں مگر سیفٹی کے لیے ٹیسٹ تو کیا جا سکتا ہے نا۔ وجاہت نے ڈاکٹر کو اپنا پوائنٹ سمجھایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اس معاملے میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ تم ایسا کرو کہ کسی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کر لو۔ میں دوں کیا کسی کا مشورہ، یا پھر سب سے بہتر آپشن ہے کہ گھر میں ٹیسٹ کر لو؟ نہیں کسی اور ڈاکٹر سے تو نہیں، ہاں گھر پر ٹیسٹ کے بارے میں بات کروں گا ہانیہ سے۔ ٹھیک ہے، پھر میں جیسے ہی شہر واپس آؤں گی تو ہانیہ کے میں خود سارے ٹیسٹ پھر سے کروں گی۔ ڈاکٹر سے بات کر کے وجاہت نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وجاہت کو کہ ابھی کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے، اس بیچ وہ کئی بار ہانیہ کو کال کر چکا تھا اس کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے۔ ابھی ہانیہ باہر لان میں بیٹھی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سردیوں کی دھوپ کافی سکون بخش رہتی ہے۔ نور کو سنبھالنے کی ذمہ داری آج نیلم نے لی ہوئی تھی، کیونکہ وجاہت کے علاوہ عالیہ بیگم نے بھی نیلم سے کہا تھا کہ حور کو وہ دکھے۔ ہیلو مائی سن شائن۔ ہانیہ چیئر پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی، تبھی وجاہت نے اپنے بازو اس کے کندھے پر رکھ کے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا۔ ارے آپ اتنی جلدی آ گئے؟ ہانیہ وجاہت کو آج جلدی گھر میں دیکھ کے حیران ہو گئی۔ ہاں کچھ اتنا خاص کام نہیں تھا، اور پھر ذہن تمہاری طرف ہی لگا ہوا تھا تو سوچا کہ گھر ہی چلا آؤں۔ وجاہت اس کے ساتھ اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ گرے پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، آستینوں کو تھوڑا فولڈ کیے، وہ ہانیہ کے بالکل سامنے بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ کھایا تم نے؟ وجاہت نے اس کا پیلا زرد چہرہ دیکھ کے کہا۔ نہیں، صبح جو ناشتہ کیا تھا وہ بھی متلی کی صورت سارا باہر آ گیا، اب تو کچھ کھاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، پتہ ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری آنتیں باہر آ جائیں گی، ہانیہ نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک کام کہوں گا مانو گی؟ وجاہت نے سوچ کے کہا۔ کھانے کے علاوہ جو کہیں گے کر لوں گی، ہانیہ تھوڑا سیدھا ہو کر بولی۔
دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا، مگر تمہاری کنڈیشن بالکل ویسی ہو رہی ہے جیسی حور کو ایکسپیکٹ کرتے وقت نور کی تھی۔ وجاہت نے بہت پیار سے کہا، مگر ہانیہ اس کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے آپ کو سب کچھ بتایا تھا کہ مگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ کہا ہے۔ میں نے خود اپنی رپورٹس اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ دیکھو سنشائن، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، خدا اگر چاہے تو سب ممکن ہے۔ وجاہت کی بات پر ہانیہ ایک پل کو سوچ میں پڑ گئی۔ ہانیہ کو سوچ میں گم دیکھ وجاہت کے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آئی پرامس، اگر یہ سب صرف میرا وہم ہوا تو میں تمہیں کبھی اس ٹاپک پر کچھ نہیں کہوں گا۔ وجاہت نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا، مگر ہانیہ کے ذہن میں اس وقت کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ہانیہ نے حامی بھر لی۔ مام، یہ حور بہت شرارتی ہو رہی ہے، نیلم نے حور کو دیکھ کے کہا، جو کہ صوفے کے سہارے سے ادھر سے ادھر چل رہی تھی۔ ہاں تو تم کیا کام شرارتی تھی اپنے بچپن میں؟ عالیہ بیگم نے نیلم کو دیکھ کے کہا، جو کہ حور کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ مام، مگر آپ تو کہتی تھی کہ میں نے آپ کو بالکل تنگ نہیں کیا۔ نیلم نے عالیہ بیگم کو معصومیت سے دیکھ کے کہا، ایسے تنگ نہیں کیا جیسے کہ آج کل کے بچے کرتے ہیں، مگر جب تم چلنے لگی تھی تب تو مجھے بھی اسی طرح تمہارے آگے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا۔ تمہاری دادوں کی سخت ہدایت تھی کہ گھر میں چاہے ہزاروں ملازم ہوں، بچوں کی دیکھ بھال میں ہی کروں، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ میری بہو کو یہ سب مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ پہلے ہی حور کو خود سنبھالتی ہے۔ عالیہ بیگم نے مسکرا کے کہا، مام بابی کو کیا ہوا ہے، اتنی ویک لگ رہی ہیں؟ نیلم نے فکرمندی سے کہا، وجاہت کہہ رہا تھا کہ اسے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے تبھی ویکنیس ہو رہی ہے۔ عالیہ بیگم نے وہی بتایا جو کہ وجاہت نے انہیں بتایا۔ تو پھر برو بابی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ تمہیں لگتا ہے وجاہت نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوا، بلکہ اب تک تو وہ دنیا جہاں کی دوائیاں کھلا چکا ہو کہانی کو؟ عالیہ بیگم بولتے ہوئے مسکرا دی تو نیلم بھی ہنس دی۔ وجاہت کمرے میں آیا تو ہانیہ کھڑکی سے ٹیک لگائے باہر لان کا منظر دیکھ رہی تھی۔ آنسو لڑی کی صورت میں اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ وجاہت نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اس نے منہ موڑ لیا۔ کیا ہو گیا سنشائن، اب اس طرح منہ موڑو گی مجھ سے؟ وجاہت نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا، میں آپ کو یہ خوشی نہیں دے سکتی۔ وجاہت، آپ کیوں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ روتے ہوئے اس نے وجاہت کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ کے کہا، میں نے اپنی سنشائن سے محبت کی ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں۔ وجاہت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وجاہت کے کہنے پر اس نے ٹیسٹ کیا تھا، اور ایک بار نہیں 3-4 بار، مگر سارے رزلٹ نیگیٹو تھے۔ 2 سال لگے تھے اس زخم کو بھرنے میں۔ وجاہت 2 سال؟ میں نے اپنے بکھرے وجود کو بہت مشکل سے سمیٹا تھا۔ اس ایک کمی کی وجہ سے دنیا نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے جیسے پہلے سب نے چھوڑا تھا؟ ایک ادھورے انسان سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ مجھے سب کچھ ایک بار پھر سے دیکھنا ہوگا، لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے حقارت، نفرت، غصہ، بے بسی، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو، سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ ایک دن آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے، سب مجھے چھوڑ دیں گے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرے گا، کوئی بھی مجھے اپنا نہیں سمجھے گا۔ میں پھر روؤں گی، پھر تڑپوں گی، پھر مجھے لوگوں کی نظروں سے چھپنا پڑے گا۔ آنے کے آنسوں میں روانی آ رہی تھی، شرٹ پر گرفت بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور ہر لفظ کے ساتھ اس کا لہجہ بڑا ہوا اور بھاری ہو رہا تھا۔ وجاہت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے سمجھائے۔ اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے صرف ایک شک کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بس ہانیہ کا اچھے سے خیال رکھتا۔ وجاہت، پلیز مجھے حور سے الگ مت کرنا، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں کہوں گی، جیسا آپ کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر اولاد کی خاطر آپ شادی کرنا چاہیں تو میں خود۔ آگے کی بات بولنے سے پہلے ہی وجاہت نے ہانیہ کو خاموش کرا دیا، پھر زور سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ میں مر کے بھی ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ تمہارا اور میرا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے۔ تم سے کس نے کہا تم ادھوری ہو؟ میرا وجود تمہیں مکمل کرتا ہے، اور پھر ہماری زندگی میں ہماری ایک بیٹی ہے، تم کیوں یہ بھول جاتی ہو؟ وجاہت نے ہانیہ کو ہلا کر کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ کسی کی نظروں کو تم تک پہنچنے سے پہلے مجھ سے ہو کر گزرنا پڑے گا، سمجھی؟ تم اب صرف ہانیہ نہیں، مسز ہانیہ وجاہت عالم ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی بھی تمہیں اگر بری نظر سے دیکھے گا تو وہ پھر اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے گا۔ میرے لیے سب سے ضروری تمہارا ساتھ ہے، اسے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وجاہت کے لفظوں میں شدت تھی کہ ہانیہ کو اپنا آپ سنبھالنا پڑا، مگر اس کے زخم پھر سے تازہ ہوئے تھے۔
جو کہ اتنی آسانی سے بڑھنے والے نہیں تھے۔ ایک ہفتے بعد بابی یہ ڈریس دیکھے کتنا خوبصورت ہے، ہماری ہور پر کتنا اچھا لگے گا۔ ایک ہفتے بعد ہور کی پہلی سالگرہ تھی تو سبھی گھر والے اسے شاندار طریقے سے منانا چاہتے تھے۔ اسی عالیہ بیگم نے آج زبردستی ہانیہ کو نیلم کے ساتھ شاپنگ پر بھیج دیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ہانیہ دوا کے اثر سے تھوڑی بہتر ہو گئی تھی، مگر وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی۔ اس بات کی وجہ تو خیر کسی کا معلوم نہ تھی سوائے وجاہت کے۔ سبھی کو یہی لگتا تھا کہ بیمار پڑنے سے اس کی طبیعت میں کافی چینج آ گیا تھا۔ وجاہت نے ڈاکٹر ناز کی بتائی ہوئی دوائیاں اسے دی جس سے وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ آج بھی ہور کے برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے نیلم شاپنگ پر جانا چاہ رہی تھی، مگر وجاہت نے اسے ہادی کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ عن قریب ان کی شادی کی تاریخ رکھی جانی تھی۔ شاپنگ وہ لوگ تقریباً 3 گھنٹے سے کر رہے تھے۔ ہانیہ پہلے بھی نیلم کے ساتھ شاپنگ پر آ چکی تھی کئی بار۔ وہ اچھے سے جانتی ہے کہ نیلم پورا مال گھوم کر ہی کچھ لیتی ہے، مگر آج اسے بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی تھی، جبکہ نیلم اپنی انرجی کے مطابق یہاں سے وہاں بہت آرام سے گھوم رہی تھی۔ نیلم چندہ ہمیں گھر چلنا چاہیے، میں تھک گئی ہوں، ہانیہ نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تو نیلم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ابھی تو ہم نے ہور کا ڈریس لیا ہی نہیں، گھر کیسے جا سکتے ہیں؟ نیلم نے بوتیک پر رسید دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتائیے یہ کیسا لگے گا ہور پر؟ مجھے تو اس ماہ میں اس سے بہتر کوئی ڈریس ابھی تک نہیں، مال میں اس سے بہتر کوئی ڈریس نہیں لگا۔ نیلم نے وہی ڈریس ہانیہ کو ایک بار پھر دکھایا جو وہ اسے کوئی 10ویں بار دکھا رہی تھی۔ نیلم تم پورا مال گھوم پھر کر بار بار یہیں آ رہی ہو اور اسی ڈریس کو دیکھ رہی ہو، ہانیہ نے تھوڑے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ویسے بھی وہ کچھ دنوں سے تھوڑی چڑچڑی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بابی یہی فائنل کرتے ہیں، آپ رکیں میں اس کا آرڈر دے کر آتی ہوں، مجھے یہ ہور کے سائز کا نہیں لگ رہا، اور پھر آپ کا بھی تو بالکل ایسا ہی ڈریس بنوانا ہے۔ پتہ ہے بابی میں بھی آپ کے اور ہور کے ساتھ پرنسس گاؤن پہنوں گی، کتنا اچھا لگے گا نا؟ نیلم ہانیہ کو چڑچڑے لہجے کو بلائے ایک بار پھر اس سے چڑھ کر بات کرنے لگی، اور ہانیہ تھکن کے باوجود اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ وہ نیلم سے بات کر ہی رہی تھی کہ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھوں میں ڈھیروں شاپنگ بیگ پکڑے ہانیہ کو ایسا لگا وہ وہی گر جائے گی۔ دسمبر کی ٹھنڈ میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا۔ نیلم پلیز گھر چلو، ہانیہ نے خود کو سنبھال کر کہا تو نیلم سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ہانیہ کے ساتھ مال سے باہر جانے لگی، مگر اس کی کسی پر نظر پڑی تو وہ رک گئی۔ ہانیہ نے جیسے ہی ان لوگوں کو دیکھا تو وہ بھی نظر پڑنا بھول گئی۔ یہی کچھ حال سامنے والے ہستیوں کا تھا۔ ہیرا اگر معظم کو پتہ چلا کہ تم جاب کرنا چاہتی ہو تو وہ پتہ نہیں کیا کہے گا۔ فرزانہ اپنی بیٹی کو لیے مال سے باہر جا رہی تھی، جو کہ یہاں سیلز گرل کے طور پر جاب کی بات کرنے آئی تھی۔ اماں بائی کی خود کی تو جاب ہے نہیں اور انہیں جاب کب ملے گی پتہ نہیں۔ پرانی کچھ سیونگ سے گھر تو چل رہا ہے، مگر مہرو کی شادی نہیں ہو سکتی۔ میری شادی نہ ہوئی ہے مگر میں مہرو کی شادی رکنے نہیں دے سکتی۔ ہیرا سنجیدگی سے انہیں دیکھ کر بولنے لگی، یہ مت بھولو جس بھائی کی تم بات کر رہی ہو وہ جان چھڑکتا ہے تم پر۔ اماں بائی نے جو کچھ کیا ہے نا اپنی زندگی میں، اپنی اس سو کالڈ محبت کے پیچھے بھاگ کر، اس کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ ہیرا تلخی سے کہتی ماں سے باہر جانے ہی لگی تھی کہ کسی نے اسے آواز دی۔ ہیرا اور فرزانہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہیرا کی یونیورسٹی کی پرانی دوست نیلم تھی، مگر اس کے ساتھ شاید ہانیہ ہے۔ ہاں وہ ہانیہ ہی ہے۔ فرزانہ اور ہیرا نے غور سے اسے دیکھ کے سوچا۔ اوشین بلو کلر کے قیمتی سوٹ میں ملبوس، جسے دیکھ کر ہی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ہاتھوں میں کئی برانڈز کے شاپر پکڑے وہ حیران نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہانیہ کی شخصیت میں نکھار آ گیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی وہ پرانی والی ہانیہ نہیں لگ رہی تھی جو کہ اپنا پورا دن کچن میں گزار دیا کرتی تھی۔ کیسی ہو ہیرا؟ 2 سال کے بعد تمہیں آج دیکھ رہی ہوں، گریجویشن کے بعد تو تم غائب ہی ہو گئی تھی۔ نیلم نے خوشی سے اپنی پرانی دوست کو دیکھا اور اس کے گلے لگے۔ ہیرا اور فرزانہ نیلم سے خوشی سے ملی تو نیلم نے ہانیہ کا تعارف ہیرا سے کروایا۔ ہیرا یہ میری پیاری سی بابی ہے ہانیہ، اور بابی یہ میری بہت اچھی اور گریجویشن کے ٹائم کی فرینڈ ہے ہیرا۔ ہیرا نے ہاتھ بڑھایا ہانیہ سے مصافحے کے لیے، مگر ہانیہ اس سے پہلے ہی اپنا چکرایا ہوا سر سنبھال نہ پائی اور زمین پر گر گئی۔ ہانیہ کو بے ہوش دیکھ نیلم گھبرا گئی، اس کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے ہانیہ کو ایسے دیکھ کر۔ فرزانہ اور ہیرا کی مدد سے وہ اسے گھر لے آئی۔ ہادی کو وہ بتا چکی تھی، وہ گھر پر ہی موجود تھا۔ جیسے ہی نیلم نے گھر میں گاڑی روکی، ہادی لان میں ہی ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔
گاڑی کے رکتے ہی ہادی نے ہانیہ کو گاڑی سے نکالا اور اسے لیے گھر کے اندر داخل ہوا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ فرزانہ اور ہیرا کو بھی ہانیہ کی فکر ہو رہی تھی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل دیے۔ پہلے تو وہ دونوں گھر کو دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ گھر تھا یا کوئی محل، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اسی سمت چل گئی جس سمت نیلم گئی تھی۔ ہانیہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے کمرہ دیکھا۔ ایسا کمرہ تو انہوں نے کبھی ٹی وی پر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنا خوبصورت کمرہ اور کمرے میں رکھے بیڈ سے منسلک دیوار پر پورٹریٹ دیکھ کر وہ لوگ ایک پل کے لیے جم سے گئے۔ دیوار پر ہانیہ وجاہت اور ہوڈ کی بڑی سی تصویر تھی جس میں وہ تینوں ایک دوسرے کو پیار سے دیکھ رہے تھے۔ تصویر اتنی خوبصورت اور مکمل تھی کہ ہیرا اور فرزانہ اسے اپنی آنکھیں جھپکنا مشکل لگا۔ نیلم نے ان دونوں کو دیکھا تو وہ بھی تھوڑا شرمندہ ہو گئی کہ ان کی وجہ سے ان لوگوں کی بھی پریشانی ہوئی۔ سوری ہیرا اور آنٹی، ہماری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ وہ دراصل بھابھی کی کچھ دن سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی مگر میں ضد کر کے انہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ لوگوں کو میں ڈرائنگ روم لے کر جاتی ہوں، آپ لوگ تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ نہیں بیٹا، اگر برا نہ مانو تو ہم اس بچی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ فرزانہ نے التجا انداز میں کہا جسے کمرے میں آتی عالیہ بیگم نے سنا۔ اور کیسے باتیں کر رہی بہن، آپ یہیں بیٹھ جائیں۔ اب عالیہ بیگم نے نیلم کو اشارہ کیا تو وہ انہیں لیے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ عالیہ بیگم ہانیہ کو دیکھنے لگی جو کہ بے ہوش پڑی تھی۔ ہادی اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا، ڈاکٹر کو کال کر دی تھی، وجاہت کو بھی بتا دیا تھا جو کہ اپنا سب کام کاج چھوڑ کر گھر آ رہا تھا۔ عالیہ بیگم نے پیار سے ہانیہ کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر سہلایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ فرزانہ نے سامنے بیٹھی اس نفیس سی خاتون کو دیکھا جو کہ پہلے انہیں گھر کے حال میں دکھی تھی مگر وہ ہانیہ کو دیکھ کر اس کے ساتھ آنے کے بجائے کسی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، مگر اب وہ ہانیہ کے پاس بیٹھے پیار سے اس کا سر سہلا رہی تھی مگر فکر ان کے چہرے سے واضح تھی۔ مام پلیز برو سے کہنا مجھے ڈانٹے نہیں، بھابھی نے کہا تھا مجھ سے کہ گھر چلتے ہیں، میں نے ڈریسز دیکھنے کے چکر میں دیر لگا دی۔ نیلم ڈری ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم نے اسے دیکھا جو کہ ہانیہ کو غور سے دیکھتے ہوئے عالیہ بیگم سے مخاطب تھی۔ نیلم، پہلے تو تمہیں ہانی کی بات ماننی چاہیے تھی، دوسرا یہ سب ہوا تھا تو تمہیں ہادی یا وجاہت کو کال کرتی، اب دیکھو بچی کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ عالیہ بیگم نے ایک بار پھر ہانیہ کے بے ہوش پڑے وجود کو دیکھ کے کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا مام، کچھ لوگوں کی مدد سے میں نے بھابھی کو گھر تک لے کر گئی اور گھر لے آئی، راستے میں مجھے ہادی کی کال آئی تو میں نے اسے سب بتا دیا۔ عالیہ بیگم کسی بات کا جواب دیتی اس سے پہلے ہی وجاہت آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھے ہانیہ کے پاس گیا، اس کا چہرہ کرب سے دیکھنے لگا۔ سن شائن اٹھو، کیا ہوا؟ اس کا چہرہ تھامے ہوئے وجاہت نے کرب سے کہا۔ مام اسے کیا ہوا، یہ بول کیوں نہیں رہی؟ وجاہت نے عالیہ بیگم سے پوچھا مگر وہ کیا جواب دیتی۔ وہ برو، میں بھابھی کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی تو ہم واپس ہی آ رہے تھے کہ یہ بے ہوش ہو گئی۔ نیلم نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا مال میں بے ہوش ہوئی تھی؟ تو یہ گھر کیسے آئی؟ ہاسپٹل لے کر کیوں نہیں گئی؟ مجھے کال کیوں نہیں کی؟ وجاہت نے غصے سے کہا تو نیلم ایک دم سے سفید پڑ گئی۔ ہادی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وجاہت کی دار سنی اور نیلم کا سفید پڑتا چہرہ ڈاکٹر کو اندر لے جا کر وہ بغیر کسی سے کچھ کہے نیلم کو لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ عالیہ بیگم فرزانہ اور ہیرا کو لیے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ دونوں تو بس اس شاندار سے شخص کو دیکھ کے ہی حیران رہ گئی جو کہ ہانیہ کے بے ہوش پڑے وجود کو دیکھ کے پل پل تڑپ رہا تھا۔